نہیں ہے. تو کہتے وہاں جسم مثالی ملے گا انسان کو. جسم مثالی مطلب جسم نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں جسم جیسا ہوگا. اس کی دلیل کہ جس طرح آپ اپنے خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھتے ہو تو جو خواب میں آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی ہے. جو خواب میں آتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اس کا حلیہ ضرور ہوتا ہے. تو شکلیں سب رکھیں گے لیکن جسم وہاں پہ کوئی نہیں رکھے گا, کیونکہ جسم ہوگا تو ثقیل ہوگا, ثقیل ہوگا تو وزنی ہوگا, وزنی ہوگا تو سفر کو طے کرنے میں اسے ٹائم لگے گا, اور جہاں ٹائم لگ جائے تو وہاں آخرت نہیں ہے. اگر جسم ہوگا تو پرانا ہوگا, اور پرانا ہو جائے تو ابدی کیسے ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے. یہ ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا, ایک دن پرانا ہو جائے گا. یہ لوہا ایک دن زنگ لگ جائے گا. یہ بلب ایک دن خراب ہو جائے گا. یہ بلڈنگ ایک دن پوسیدہ ہو جائے گی. یہ جسم ایک دن بوڑھا ہو جائے گا. تو دنیا میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور آخرت نہ ختم ہونے والی دنیا ہے. تو وہاں تو کوئی ایسی چیز خدا نہیں بنائے گا جو پرانی ہو جائے. ابدیت ہے. فرمایا یہاں پہ جو زندگی گزارتے ہو وہ سوشل لائف ہے. بیٹے کا باپ سے تعلق, بیوی کا شوہر سے تعلق, یہاں تک کہ ایک چیز بھی اگر ہم نے کھانی ہے اس چیز کو مجھ تک پہنچنے میں لاکھوں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے, جس طرح میں نے شروع میں بتایا. لیکن وہاں کی زندگی سوشل لائف نہیں ہے. وہاں کی زندگی اہل بیت فرماتے ہیں انفرادی زندگی ہے. مطلب جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے. کسی سے کتنی بھی محبت ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بیٹے سے عشق تھا تنہا چلا گیا, ماں سے پیار تھا تنہا چلی گئی, شوہر سے لگن تھی تنہا چلا گیا. اکیلے آئے تھے جس طرح شکم مادر سے, اسی طرح قبر میں بھی کیا جاؤ گے, اکیلے جاؤ گے. لیکن دنیا میں کوئی بندہ اکیلا نہیں جیتا. یہاں سوشل لائف ہے, یہاں کنیکشنز ہیں, یہاں ہمسائے کے حقوق ہیں. لیکن مرنے کے بعد پورا سفر انسان نے اکیلے طے کرنا ہے. فرمایا وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تمہارا عمل ساتھ ہوگا. پھر معصوم سے پوچھا مولا کیا کبھی کوئی کسی سے نہیں ملے گا؟ باپ سے نہیں ملے گا, دادا سے نہیں ملے گا, اہل بیت سے نہیں ملے گا, انبیاء سے نہیں ملے گا, صلحاء سے نہیں ملے گا. فرمایا نہیں, وہاں پہ بھی میل جول ہے لیکن اللہ کی مرضی سے. اب امام نے مومنین کا میل جول بتایا جو وادی برہوت والے ہیں, اس کا ٹاپک لمبا ہے. فرمایا جو مومنین ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ خدا ان کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہے. کہ مولا کہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہیں؟ فرمایا ان سب کو خدا وادی السلام میں جمع کرتا ہے. وادی السلام ایک ایسی نگری, ایک ایسی وادی جو سلامتی کی وادی ہے. اب وادی السلام میں کیا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے, وہ مولا کی روایت میں آئے گا. فرمایا ونس اے ویک. مولا کب جمع ہوتے ہیں؟ صبح کو, دوپہر کو؟ فرمایا نہیں, جب دنیا میں وقت غروب ہوتا ہے تو خدا ان کو وادی السلام میں بلاتا ہے. کب تک رہتے ہیں؟ فرمایا جب تک وقت فجر نہیں ہو جاتا یہ یہاں بلائے جاتے ہیں, اور فجر کا وقت ہوتا ہے پھر یہ واپس عالم برزخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں. تبھی ایک شاید راتوں کو قبرستان میں زیادہ بیٹھنا مکروہ ہے, اس کی دلیل شاید یہ ہو. ایک شہید کی ماں, جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا, کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور 4 گھنٹے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوتی تھی بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی. قرآن پڑھوں, زیارت پڑھوں, حدیث پڑھوں تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے. ماں تھی, اس کی روٹین بن گئی. ہفتوں کے ہفتے گزر گئے لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پہ جاتی, دعائیں پڑھتی. ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا. دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹھا ہے. اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی ارواح ہیں اور گویا وہ سامان سفر باندھ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی. تو میں نے بیٹے سے پوچھا میرے لال یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ماں یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں. ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام بلاتا ہے. کہا ہے کیا وادی السلام میں؟ کہ یہ سب علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں.
کہ یہ سب امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی سوچئے کہ واقعاً کی بات نکلی ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں، نماز پڑھوں ثواب لوں، روزہ رکھوں ثواب لوں۔ رجب کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، مرنے کے بعد اعمال بند۔ لیکن فرماتے ہیں مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا، یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ محفل محمد اور آل محمد۔ اب یہ تو نہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، وہ صرف دنیا میں نہیں، یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے، یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے۔ تو کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں سارے وادی و سلام جا رہے ہیں۔ کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا۔ کہ اماں تیرے ادب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا، ماں ہے۔ کہ آپ کے ادب کی وجہ سے یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا کہ میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں۔